محمد وآل محمد. سب مل کر دعائے تجیل افرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وردقت ومتمتعہ فیہا طویلا. صلوات پر محمد و اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. حدیث کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتا من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهها یتلالہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال. صلوات محمد وعجل فرجهم. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تظن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسين عليه السلام قد قال وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك من اختاره الله وأتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. صلوات محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین علیہ السلام فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة حبیب ابن ابی رسول اللہ فقلت نعم هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتظن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا اخی و وسی و حلیفتی و صاحب لوائی قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء هذا برسول الله بطرف الكساء وقومه بيد اليمنى على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهبنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات الله محمد وآل محمد.
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال علي عليه السلام دن الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله غمه إلهي ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجة إلهي آمين. فقال علي عليه السلام دن الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے. کلب شاہ کاظمی صاحب زمان کاظمی صاحب کے فیملی کی جانب سے آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, شاہ صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. مل کے ایک آواز بلند تر صلوات دیں. میں گزارش کروں گا برادر جواد سے کہ وہ آئیں, مولا کے حضور اپنی ڈیوٹی پیش کریں. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. As you all may know, Imam Ja'far Sadiq is buried in Jannatul Baqi in Medina, which does not have any shrine currently over it because it was demolished 100 years ago by the Saudi family. And also with all the events going on in the world today, we also pray for the reappearance of Imam al-Zamana as well as the reconstruction of Jannatul Baqi. Wa Muhammadin wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaha Zahra ne turbat mein mujhe tab chain aayega mera Mehdi jab aayega mera Mehdi jab aayega kahan Zahra ne turbat mein mujhe tab chain aayega mera Mehdi jab aayega mera Mehdi jab aayega بقیہ کو وہ زینب کا عزا خانہ بنائے گا میرا مہدی جب آئے گا کہاں زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا میرا مہدی جب آئے گا میرا مہدی جب آئے گا نہ دن کو رونے دیتے تھے نہ شب کو رونے دیتے تھے کیا مہرود بیت الحزن نے امت نے رونے پہ
روتی ہے میری مادر، ہے جلتی دھوپ میں مدفن میرا باقر میرا جعفر، وہ پھر مسمار قبروں کے لیے سایہ بنائے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا۔ ادھوری رہ گئی دنیا میں جو تصویر ہے در کی، نہ اس نے ماں کہا مجھ کو، نہ خود میں نے زیارت کی، یقین ہے میری ممتا کو وہ محسن بن کے آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا۔ کہاں زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ جزاک اللہ جوان انشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ پر محمد وعلی محمد بلند صلوات۔ اپنی ڈیوٹی کے لیے مولا کے پر محمد وعلی محمد بلند صلوات۔ جہاں میں صبح ہو مسایا، حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا، حسین ہوتا ہے، خدا کی طرح ہے ہر ایک جان، حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا، حسین ہوتا ہے، خدا کی طرح ہے ہر ایک جان، حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ
کسرا علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے میں ذوالجلال جس گھڑی بوسا میں ذوالجلال کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا خدا بھی اس کا ہے جس کا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح وہ جس کی لاش بچے لا الہ الا اللہ وہ جس کی لاش بچے لا الہ الا اللہ میرے عقیدے میں ایسا حسین ہوتا ہے پر محمد والے محمد بلند سلوات تمام سے دعا قبلہ یہاں موجود ہیں بہت مختصر کر کے میں نے اپنی ڈیوٹی پیش کی ہے مولا قبول فرمائے میں گزارش کروں گا یہاں پہ بہت سے ہمارے ماتمی عزادار دعائے زہرہ کے ممبر بہت ہی پرانا تعلق جن کا ماتم داری سے مولا کے منظور نظر دعائے زہرہ کا یہ دستہ ہے یو ایس اے میں جنہوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے پورے یو ایس اے میں ماتم داری کی ہر بارگاہ میں جا کر جہاں جہاں بھی بلایا گیا
مولا اس دعائے زہرہ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، ان ماتمیوں کو اسی طرح قائم دائم رکھے۔ میں ذیشان بھائی یہاں موجود ہیں دعائے زہرہ کے ماتمی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مولا کے حضور کچھ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند تصور۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر درود بر محمد۔ اسلام میں حسین کی شامل جو لانا ہو، اسلام میں حسین کی شامل جو لانا ہو، تاریخ ممکنات میں اس میں لانا ہو، اسلام میں حسین کی شامل جو لانا ہو، توحید کہہ رہی ہے علی و رسول بھی، توحید کہہ رہی ہے علی و رسول بھی، دونوں نہ خلق ہوتے اگر سیدہ نہ ہو، اسلام میں کرتا ہے سارے کام خداوند کے کرتا ہے سارے کام خداوند کے علی، یہ نہ خدا نہ ہو تو خدا بھی خدا نہ ہو، میدان میں ہنس کے اصغر بے شیر نے کہا، میدان میں ہنس کے اصغر بے شیر نے کہا، ہوتا علی علی ہے وہ چاہے بڑا نہ ہو، بتلا گئے حبیب یہ سارے جہان کو، بتلا گئے حبیب یہ سارے جہان کو، بوڑھا ہے وہ حسین کی جس میں ولا نہ ہو، روئے گا کیوں حسین وہ، روئے گا کیوں حسین، وہ شخص مجھے تباہ، روئے گا کیوں حسین کو، وہ شخص مجھے تباہ، کہ
جس شخص کے خمیر میں خاک شفا نہ ہو، اسلام میں حسین کی شامل جلا نہ ہو۔ درود محمد صلی اللہ یہ تھے ذیشان بھائی جو ورجینیا سے تشریف لائے، مولا قائم و دائم رکھے کو صحت و تندرستی کے ساتھ، بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ میں گزارش کروں گا محمد شاہ جی سے کہ آئیں اور مولا کے حضور پرسہ پیش کریں، اپنا کلام پیش کریں، بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دو چار کے بعد حصار رحمت رب اولا میں رہتا ہوں، حصار رحمت رب اولا میں رہتا ہوں، حسینیت کی معطر فضا میں رہتا ہوں، بسا ہے اس طرح سانسوں میں الفت شبیہ کہ میں کہیں بھی رہوں کربلا کہ میں کہیں بھی رہوں کربلا میں رہتا ہوں، مجھے زمانے کی گردش سے ڈر نہیں لگتا، میں عرض عشق شہر کربلا میں رہتا ہوں، بٹک رہے ہیں یزیدی فنا کے جنگل میں، حسین والا ہوں شہر بقا میں رہتا ہوں، مانگتا ہوں میں حسین ابن علی کے در سے، دست غیبت سے شہنشاہ وفا دیتا ہے، زندگی بھر کی عبادت کا خلاصہ یہ ہے، عشق شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، کی توفیق خدا دیتا ہے۔ درود پڑھیے برمان اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، جیسے زہرا کا گھر جلایا تھا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، جیسے زہرا کا در جلایا تھا، یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، یہ یتیمی کی شب
پھر سے زہرا ہے آج محو بکا، پھر سے زہرا ہے آج محو بکا، یاد آنے لگی شب یاد آنے لگی شب عاشور، اور مدینہ بنا کرب و بلا، اور مدینہ بنا ہے کرب و بلا، یوں گرفتار کون کرتا ہے، یوں گرفتار کون کرتا ہے، کیوں مسلح سے ہے گھسیٹا گیا، کیوں مسلح سے ہے گھسیٹا گیا، ہائے مولا امام صادق کو، ہائے مولا امام صادق کو، زہر دے کر شہید کر ڈالا، زہر دے کر شہید کر ڈالا، گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود، گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود، پھر وہ منظر تھا شام غربت کا، پھر وہ منظر تھا شام غربت کا، کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو، کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو، کیا مسلمان نہیں ہے خوف خدا، کیا مسلمان نہیں ہے خوف خدا، قبر مسمار مثل زہرا ہے، قبر مسمار مثل زہرا ہے، اور رونے پہ بھی ہے پہرا لگا، اور رونے پہ بھی ہے پہرا لگا، دشمنی کیا ہے آل احمد سے، دشمنی کیا ہے آل احمد سے، پھر محمد کو کیوں رلایا گیا، پھر محمد کو کیوں رلایا گیا، گر جلایا گیا ہے جعفر کا،
جیسے زہارا کا در جلایا تھا. درود پڑھی بلو. جزاک اللہ محمد شاہ جی، بہت بہتر انداز میں بہت اور سب پیش کیا. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو قائم دائم رکھے. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے تشریف لائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہبہ رضوی صاحب. میں گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وہ ممبر افروز ہو کر آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. بارے دیگر صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. برائے اشتودی قائم حجت علیہ السلام بواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. خاندان عصمت و طہارت پہ مل کر بواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. من عموم نعم ابتداها وسبوغ ألاء نسداها وتمام منن أولاها. جمع عن الأحصاء عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين والرحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم توبة وصقر العنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين من هو السيد الوصيين وعلم الراشدين ومولى الموحدين وقبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاستين وقاتل الماركين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصوب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم الجنة والنار فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسول حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامه وشافع
المدعي إلى يوم الحساب صاحب المعجزات منكسر الريات محل المشكلات عالم التعبيل والتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الهاشمي مكي مدني حجازي طالبي تقي نقي وفي بديع زكي علي ولي الله الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب ونقطة الدائرة المتالب عين الله أذن الله لسان الله وجه الله قلب الله يد الله سيف الله سر الله صراط الله باب الله نور الله كتاب الله علم الله قدرة الله مشيئة الله أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب کو سلامت رکھے. میرا شرف کہ علی والوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے کچھ ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو آپ سب کا شکریہ، شاہ صاحب کا شکریہ کہ ایسے موقعوں پہ یاد کر لیتے ہیں. اور یہاں کے مومنین سے ویسے ہی خاص لگاؤ ہے اور محبت ہے تو بہانہ ڈھونڈتا ہوں آنے کا. اور ابھی جو ذکر کر رہا تھا، تعجب میرا کم نہیں ہوتا، حیرت کم نہیں ہوتی، کیونکہ عجیب معجزہ ہے جو میں چہروں پہ دیکھتا ہوں جب علی کا نام آتا ہے. عجیب معجزہ ہے، یعنی کہ یہ جو چہرے کا اور قلب کا تعلق ہے. تو بیسیکلی یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف اسماء لیے جا رہے ہیں، یہ اسماء نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ نور ہے، یہ رزق ہے، اور یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے. یہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے جو آپ کی نسل سے لے کے آدم تک، جب تک طہارت نہ ہو تو یہ جو اسماء ہیں یہ قلب تک پہنچتے نہیں ہیں، یہ گلے میں اٹک جاتے ہیں. قلب تک پہنچنا ضروری ہے. البحار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کچھ احادیث نقل کی 47ویں باب میں، جو کہ بالخصوص جس امام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کے حالات جس میں موجود ہیں. امام سے پوچھا کہ اچھا غلو کے بارے میں جب پوچھا امام صادق سے، الصلاۃ والسلام علیہ السلام، کیونکہ وہ دور ہے کہ ہر کوئی ایک بندوق لے کے پھر رہا ہے جس میں وہ جو لیبلنگ کی گنز ہوتی ہیں نا، جو آپ سپر سٹورز میں دیکھتے ہیں، سٹیکر ہوتے ہیں، پرائس کے سٹیکر، وہ ٹک ٹک لگاتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے آج کل لوگ جو ہے فتوے لگاتے جا رہے ہیں. میں ان فتووں کی بات نہیں کر رہا جو دینی مدارس سے آ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہر بندہ لیے پھر رہا ہے کہ یہ غلو کر رہا ہے، یہ قصر کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. میں کہوں گا کہ پہلے علی سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد یہ باتیں کیا کرو. اور جب یہ کہہ دیا کہ یا علی ما لا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی آپ کی معرفت کوئی رکھتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میرے، تو پھر ناممکن ہے کہ ہم کسی پہ کوئی فتویٰ لگا سکے. امام نے فرمایا کہ، اور بالکل مختصراً کہا کہ ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد. اور کہا اجعلوا مخلوقاً، یاد رکھو کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی بنانے والا ہے. اجعلوا مخلوقاً وقولوا فینا ما شئتم، اور اس کے بعد جو بھی تم کہنا چاہو ہمارے بارے میں کہہ دو. ما شئتم کہا ہم دیکھتے ہیں چیلنج ہے یہ امام کا کہ یاد رکھو ہمارا کوئی بنانے والا ہے. اس کے بعد تم جو کہنا چاہو ما شئتم، شئتم انشاء سے ہے، انشاء اللہ جو اللہ چاہتا
ہے ما شئتم جو تم چاہتے ہو کہہ دو، اور کہا لن تبلغوا تم کبھی پہنچ نہیں سکتے، تم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. تو پہنچ نہیں سکتے تو حد سے آگے کیسے بڑھ جائیں گے؟ غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو، یعنی قد سے آگے بات پہنچ جائے. امام کہہ رہے ہیں تم جو بھی کہہ دو تمہاری عقلیں ہمارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. کہا لن تبلغوا، کیا کہا نہیں پہنچ سکتے. یہ جو بلغہ ہے نا یہ پہنچنے کو کہتے ہیں. اس لیے جب کہتے ہیں کہ کوئی بالغ ہو گیا ہے، بلوغیت تک پہنچ گیا ہے، تو وہ ایک میچورٹی تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ when you arrive at a certain state، اسے کہتے ہیں بلغہ. امام کہہ رہے ہیں لن تبلغوا، تم پہنچ ہی نہیں سکتے. بلغ تو آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے تبلیغی مزاج ہے مسلمان، اور ہم بھی تبلیغی مزاج ہیں. لیکن کیا کریں، قرآن میں تبلیغ کا حکم، عربی میں تبلیغ کے حکم کو کہتے ہیں بلغ. بلغ، اور بلغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے. صلاۃ کے لیے بلغ نہیں آیا، حج کے حکم کے لیے بلغ نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، کہیں بلغ نہیں کہا. یہاں تک کہ جب اپنی بھی گواہی کی بات کی توحید نے تو بلغ نہیں کہا، رسالت پہنچا دی بلغ نہیں کہا. لیکن نہ جانے غدیر میں کیا پہنچانا تھا. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. تو تم نے رسالت پہنچا ہی نہیں، اب پہنچا دو علی کی ولایت کو، اور اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. معلوم ہو گیا جو قرآن پہنچائے اسے جبرائیل کہتے ہیں، اور جو علی پہنچائے اسے رسول کہتے ہیں. کتنا فقل ہے، کتنا وزن ہے اس ولایت کا، کہ یہ قرآن کی آیات جو جبرائیل لے کے آ جاتے ہیں وہ قرآن کی آیات کے پہاڑ پہ نازل ہو جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ قرآن کی آیات جبریل لے کے آ جاتے ہیں. جب ولایت علی کی بات آئی اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رسول ہو. اور کون رسول؟ آدم نہیں، نوح نہیں، ابراہیم نہیں، اسماعیل نہیں، یعقوب نہیں. معلوم ہوا کہ یہ ولایت اتنا وزنی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہنچائے جس کے لیے کہہ دیا کہ آپ کے اور میرے علاوہ کوئی علی کی معرفت رکھتا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب کہا کہ اچھا، سوال پوچھتے پوچھتے امام سے کسی نے یہ بھی سوال کر لیا کہ مولا ذرا یہ بتائیے کہ جب سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اتباع کرنی ہے الہدا کی، تو یہ الہدا کون ہے؟ آپ نے غور کیا پروناؤن پہ؟ ورنہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ الہدا کیا ہے جس کی اتباع کرنی ہے، لیکن پوچھنے والا بھی کچھ نہ کچھ تو جانتا تھا نا. اس لیے کہا کہ الہدا کیا ہے، اور کہا کہ الہدا کوئی اور نہیں سوائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے. یعنی کہ اب علی ہادی نہیں ہے، ہدایت ہے. ہادی نہیں ہے، ہدایت ہے. اللہ اکبر. علی عالم نہیں، علم ہے. علی معرفت نہیں، علی عارف نہیں، عرفان ہے. کیونکہ جب خدا بنا کے بھیج دیا تو اب معلوم ہوا کہ مجسمہ ہدایت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور اس لیے کہا لیس علیک ھداھم، آپ پر نہیں ہے ہدایت ہے میرے حبیب، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بس پہنچا دیجئے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء ولکل قوم ھاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی رکھ دیا ہے. اچھا، سوال پوچھتے پوچھتے کسی نے کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ ناظرۃ الی ربھا، کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، قیامت کے دن رب کو دیکھیں گے. تو کہا کہ مولا کس طرح سے اللہ نظر آتا ہے؟ کہا کہ یاد رکھو اللہ وہ نہیں ہے جو نگاہوں میں آ جائے، وہ نہیں ہے جو نگاہوں میں آ جائے، لیکن کچھ نہ کچھ تو تم دیکھو گے، کچھ نہ کچھ تو دیکھو گے. اچھا، جب دیکھنے کی بات آئی تو اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے کچھ قرآن کی آیات، کیونکہ اس کی جو آخری لائن ہے نا وہ بڑی وزنی ہے اور ثقیل ہے اس حدیث کی، تو اسے سمجھانے کے لیے ضروری ہے تمہید باندھ دی جائے. دیکھیے، اللہ کو دیکھنے کا ارادہ بہت سو نے کیا تھا، ابھی بھی رکھتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ جو ہے اپنی مخلوق میں نہیں آتا،
خالق مخلوق میں نہیں آتا، یعنی جو بھی خلق ہوئی ہے چیز اللہ اس میں نہیں آتا. تو اگر عقل خلق ہوئی ہے تو اللہ عقل میں نہیں آتا، اگر علم خلق ہوا ہے تو اللہ علم میں نہیں آتا، اگر فہم خلق ہوا ہے تو اللہ فہم میں نہیں آتا، اگر ادراک خلق ہوئی ہے تو اللہ ادراک میں نہیں آتا، اگر بصیرت خلق ہوئی ہے تو اللہ بصیرت میں نہیں آتا، اگر معرفت خلق ہوئی ہے، اگر قلب خلق ہوا ہے. اللہ اکبر، دیکھیے عجیب منظر ہے. علی کا قلب اور ہے، علی کے قلب کی میں کیا بات کروں، یعنی کہ علی کا قلب کیا ہوگا میں کیا جانوں، جس کے لیے کہہ دیا اللہ نے. اور تفسیر فرات میں آیا اور موسیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے جب موسیٰ نے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑا خزانہ عطا کیا ہے، ملک عطا کیا ہے، سلطنت عطا کی ہے، بتا تیرا بھی تو کوئی خزانہ ہوگا جو داؤد کو اتنا بڑا خزانہ دے دے، اس کا خزانہ کیسا ہوگا. کہا داؤد میرے خزانے کا مت پوچھو، کہا کچھ تو بتائیے، کچھ تو بتاؤ اپنے خزانے کا. اس وقت اللہ نے حضرت داؤد سے کہا کہ میرا خزانہ وہ ہے جس کا آسمان جو ہے علم ہے، جس کی بارش معرفت ہے، جس کے بادل رحمت ہیں، جس کا شجر جو ہے وہ دین ہے، جس کے پھل جو ہیں وہ نور ہے. کہا جس کی زمین جو ہے وہ طاہر ہے. کہا میرا خزانہ وہ ہے جس کی وسعت کرسی سے زیادہ ہے، کرسی سے زیادہ وسعت ہے. کہا کہ اے اللہ تیرا یہ کیا ہے خزانہ. اس وقت اللہ نے جواب دیا داؤد یہ میرا قلب ہے، میرا قلب ہے، میرا قلب ہے. ارے جو سینہ نہیں رکھتا اس کا قلب کہاں سے آ گیا، نہیں معلوم ہو سکتا. اگر منبر سلونی سے کوفے سے علی یہ جملے نہ کہتے انا جنب اللہ و انا قلب اللہ، میں جنب اللہ ہوں، میں قلب اللہ ہوں. جو اللہ کا قلب ہو اس کا قلب کیسا ہوگا میں نہیں جانتا. جب علی نے جواب دے دیا پوچھنے والے سے کہ اور کہا کہ علی اس کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے جس کو دیکھتا نہ ہو، لیکن اللہ رویت سے نظر نہیں آتا، بصیرت سے نظر آتا ہے. تو علی تو قلب بصیرت سے اللہ کو دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم اپنے قلب بصیرت سے علی کے نالین دیکھ لینا تو یہ آپ کی معرفت ہو جائے گی. علی کے چھوڑیے سلمان کو دیکھ لیجئے اپنے قلب سے تو معرفت ہو جائے گی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ورڈ ہے ہمارے لیے رویت، ایک ورڈ ہے بصیرت، ایک ورڈ ہے نظر. یہ تینوں عربی کے ہیں، ان تینوں کا تعلق ویژن سے تو ہے. تو جب امام نے کہا اور امام صادق نے فرمایا پوچھنے والے سے، ایک صلوات پڑھ دیجیے. اس نام کا اتنا روب اور جلال ہے، عجیب بات ہے. یعنی کہ ایک خاص بات ہے اس نام میں اور اس لقب میں کہ جب بھی لیا گیا ہے مومنین کے سر فوراً جھک جاتے ہیں. عجیب بات ہے، معجزہ ہے اس نام کا. اور اکثر معصومین کے نام، ہر نام معتبر ہے، لیکن جو روب و جلال میں دیکھتا ہوں اس نام میں، عجیب بات ہے. امام نے کہا اس پوچھنے والے سے کہ دیکھو اللہ ایسے نظر نہیں آئے گا، قیامت کے دن اللہ قلب سے نظر آئے گا. اور کہا کہ مولا کیا ہم نے کبھی، اللہ اکبر، قلب سے نظر آئے گا. کہا کیا کبھی انسانوں نے قیامت سے پہلے بھی دیکھا ہے اللہ کو؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا کب دیکھا؟ امام نے فرمایا کہ یوم الاسد میں جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، اس وقت قلب سے دیکھا تھا. اللہ اکبر. اچھا ایک اور سوال پوچھا، وہ ذرا تھوڑا بعد میں آئے گا. کہا کہ جب موسیٰ سے بنی اسرائیل نے استغاثہ کیا کہ ہم تیرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، عجیب منزل ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی انویٹیشن بھی تھوڑی سی یا ٹیمپٹیشن کہہ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے تھی، ورنہ آدم کے ماننے والوں نے نہیں کہا تھا آدم سے کہ ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہ ابراہیم سے کہا، نہ کسی نبی سے کہا، لیکن موسیٰ سے کیوں کہا؟ خاص طور پہ بنی اسرائیل نے. اور یہ سورہ اعراف میں نقل بھی ہو گیا واقعہ. شاید اس لیے کیونکہ موسیٰ وہ ہیں جن کو کلیم اللہ کہتے ہیں.
یعنی کہ کلیم اللہ، جس سے گفتگو ہو رہی ہے. اب کوئی نبی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں مجھے یہ وحی ہوئی اس لیے میں سنا رہا ہوں، مجھے فرشتے نے آ کے یہ بات کی اس لیے وحی پہنچا رہا ہوں. لیکن موسیٰ کون؟ موسیٰ وہ جو مل کے آ جائیں، جو بات کر کے آ جائیں اور آ کے کہیں کہ میں نے اللہ سے یہ کہا، اللہ نے پھر یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا. تو یہ جو کانورسیشنل ریلیشن شپ ہے، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے گمان کر لیا اور کہہ دیا کہ بھائی ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تیرے رب کو. تو کہا کہ اس وقت 7 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد تھے، جس میں سے فلٹر کر کے 70,000 ہوئے. جب اور فلٹر کیا تو 7,000 ہوئے، اور فلٹر کیا 700 ہوئے، اور فلٹر کیا. کہا یہ ہمارے خالص ترین بندے ہیں، اب اگر کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ اے موسیٰ. 70 بنی اسرائیل کے ٹاپ کے علماء حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے اور طور سنین پہ پہنچ گئے. سورہ اعراف کی 143ویں آیت اس طرح سے بیان کرتی ہے، چیپٹر 7 ورس 143. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل واستقر مكانه فسوف تراني ولما تجلى ربه جعل دكا وخر موسى صعقا فلما آفاق قال سبحان تبت إليك أنا أول المؤمنين. دیکھیے جو شروع کے جملے، آپ ہر جملہ سنیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب موسیٰ اللہ سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا. پہلا جملہ وَلَمَّا، اور جس وقت یا تو یہ فیصلہ کر لیجئے کہ وقت اللہ کے ساتھ موجود تھا جب سے اللہ ہے، جب سے وقت ہے، یا پھر یہ مانے کہ اگر وقت مخلوق ہے تو اللہ وقت میں نہیں آتا ہے. اس لیے آپ کے امام صاحب العصر ہیں، وہ مالک ہیں عصر کے، وقت کے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہے وقت، لیکن جو چیز پہلے آئے وہ اول ہے. معلوم ہو گیا آپ کا امام پہلے تھا، عصر موجود نہیں تھا، عصر بعد میں آیا، اس لیے صاحب العصر کہلائے. اب کہا کہ جب کہہ دیا وَلَمَّا اور جس وقت، تو اب اللہ کی بات نہیں ہو رہی. کہا وَلَمَّا جَاءَ، دوسرا ورڈ. پہلا ورڈ جو نگیٹ کر رہا ہے کہ توحید سے ملاقات نہیں ہو رہی، لما، جس وقت. دوسرا ورڈ جاء and came. And when Musa came، اور جب موسیٰ آئے. جب کوئی آتا ہے تو آنے کے لیے ضروری ہے کوئی مرکز ہو جس کی طرف جایا جا رہا ہے، اور جو کہے گا وہ آیا، اس کے لیے ضروری ہے وہ اس مرکز پہ موجود ہو جو موسیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں. اور اسی وقت کہا جائے گا اور جس وقت موسیٰ آئے. اللہ اکبر، یعنی نقطہ مل گیا نا. اور کہا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، تیسرا جملہ جو نگیٹ کر رہا ہے کہ توحید سے ملاقات نہیں ہو رہی. پہلا جملہ وقت، توحید وقت میں نہیں آتی. دوسرا توحید نہیں، توحید لفظ جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ رہا. اللہ کہنے دیجئے. دیکھیے توحید، اب ٹھیک ہے اللہ ہے توحید، لیکن توحید کا مطلب اللہ نہیں ہے. توحید کا مطلب ونس بھی نہیں ہے. ونس نہیں ہے. ونس جو ہے، اکائی جو ہے، یہ اکائی جو ہے، اور ونس جو ہے اسے احد کہتے ہیں. واحد ون، احد ونس. یہ نہیں کہا وہ واحد بھی ہے، اس کو واحد کہا، اس کو احد کہا، اس کو صمد کہا. تو ہر جگہ ٹرمنالوجی ہے، ریلیٹو ہے. اور جب واحد کہہ دیا، کیونکہ وہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اس جیسا. لیکن جب احد کہا تو بتا دیا کہ وہ ایسا ایک ہے جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، انڈیویزبل ونس ہے. یعنی کہ ون تو نمبر ہے، ونس اسٹیٹ آف ایگزسٹنس ہے جس میں کمپلیشن اس لیول پہ ہو کہ نہ ڈویژن آئے گا، نہ اس میں کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے. تو جب آپ ایڈ کر نہیں سکتے اس میں، تو مجھے ذرا شرک کر کے دکھا دیجئے، ذرا شرک کر کے دکھائیے نا. میں اوپن چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، آپ شرک کر کے دکھائیے. کیسے کریں گے؟ زبان سے کریں گے. ہماری زبان اس تک پہنچتی نہیں ہے. اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے ورڈز اس تک نہیں پہنچیں گے. شرک زبان سے کیسے ہوگا؟
اچھا شرک نہیں ہوگا، اس کو ڈینائی کیسے کریں گے، شرک کیسے کریں گے؟ ذہن میں کریں گے، وہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ جب ذہن میں نہیں وہ اتنا پاک ہے، نہ آپ کے ذہن میں آئے گا، نہ آپ کی زبان پہ آئے گا، شرک کیسے ہوگا، کفر کیسے ہوگا؟ پہلا کافر کون ہے ہماری تاریخ میں؟ اسے ہم ابلیس ہی استکبرتا وکان من الکافرین، ہے نا، کافر ہو گیا نا، کافر ہو گیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو کہ انکار کر دے۔ انکار کر دیا تو ابلیس نے کس کا انکار کیا تھا؟ اللہ کا انکار کیا تھا۔ وہ جو 70,000 سال تک سجدے کرتا رہا، اللہ کو ہی تو کر رہا تھا۔ اللہ کے ملائکہ کا استاد جو بن گیا تھا، ان کی صفوں میں نمازیں پڑھ رہا تھا۔ آسمان، ساتوں آسمانوں پہ 7,000 ابلیس نے رہ کے نمازیں پڑھی اس رب کے لیے۔ کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں۔ جس کی عزت کی قسم کھا رہا ہے اس کا انکار تو نہیں کیا، یعنی معلوم ہو رہا ہے انکار آدم کا بھی انکار نہیں کیا تھا۔ کیا ابلیس نے کہا کہ خلیفہ مت بناؤ؟ یہ تو ملائکہ نے کہا تھا۔ ابلیس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ سجدے کا انکار۔ وہ جو 49,000 ایئرز تک جنت میں اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، ایک سجدے سے انکار کیا، کافر ہو گیا۔ کافر ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیا پہلے کافر نہیں تھا؟ اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ کافر ہے؟ معلوم تھا، لیکن کہا کہ ظاہر اس کا کفر ہوگا نہیں جب تک حجت خدا سامنے نہ آتا۔ حجت خدا کا انکار کر دیا، حجت بنا کے بھیجا ہے نا، یہی تو ایویڈنس ہے میرا۔ تم نے میرے ایویڈنس کا انکار کر دیا۔ ایویڈنس کا بھی انکار نہیں، ایویڈنس کو سجدہ کرنے کا انکار کر دیا۔ استکبر تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور آئے موسیٰ، کہاں آئے؟ لِمِيقَاتِنَا، ملاقات کے لیے۔ اب یہاں پہ میں فزکس کا سہارا لوں گا، کیونکہ ایک فزسسٹ ایک دفعہ بڑی اچھی فزسسٹ جو ہے نا، ان کو معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ علی علی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی شعور بھی نہیں ہوتا۔ میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، میں جھوم رہا ہوتا ہوں۔ ایک فزسسٹ کہتا ہے کہ to meet somebody you need two things. You cannot have a meeting without two factors. کہا کون سے 2 فیکٹر ہونے چاہیے میٹنگ کے لیے؟ کہا ٹائم اینڈ اسپیس۔ یعنی کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ جو ہے نا، اللہ اکبر، آپ سے کہا جائے کہ بھائی میں آپ سے ملاقات کروں گا اور میں آپ کو کہہ دوں میں یہاں پہ آپ کو اس امام بارگاہ میں مل جاؤں گا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن ملاقات نہیں ہوگی۔ اسپیس تو میں نے بتا دیا آپ کو، ٹائم نہیں بتایا، جب تک کہ وقت نہ ہو۔ یعنی ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ ٹائم مقرر ہو اور جگہ مقرر ہو۔ اور میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو علی نے سجدہ کیا، اور جس کو علی سجدہ کرتا ہے نہ وہ وقت میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے۔ تو مجھے بتائیے لما کیا کہہ رہا ہے میں، جا کیا کہہ رہا میں، لیمیقاتینا کیا کہہ رہا میں؟ لیمیقاتینا کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ لیمیقاتی نہیں کہا، لیمیقاتی میں مجھ سے ملاقات، لیمیقاتینا ہم سے ملاقات، ہم سے ملاقات۔ دیکھیے اللہ پروناؤنز میں کنفیوز نہیں ہوتا، اللہ اس زمانے کا رہنے والا نہیں ہے کہ معلوم نہیں کون سا پروناؤن کہاں استعمال کرنا ہے۔ جب اللہ انی کہتا ہے تو مطلب ہوتا ہے میں، اور جب نحنو کہتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ہم۔ کہیں پہ انی کہتا ہے انی خالق بشر من دین انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں پہ اللہ انی کہہ رہا ہے، نحنو نہیں کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے میں ہوں جو بشر بناتا ہوں، میں ہوں جو خلیفہ بناتا ہوں۔ لیکن کہا ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ، اور کہا وَإِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم موت دیتے ہیں، ہم حیات دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر علی برداشت نہ ہو تو مسلمان اتنا تو مان لو کہ اللہ ملک الموت کے ذریعے سے موت دیتا ہے۔ اللہ ان نحن نحیی الموتى، ہم موت دیتے ہیں۔ یعنی جب اللہ وسیلہ استعمال کرتا ہے تو اس وسیلے کے احترام میں نحنو کہتا ہے، اس لیے شیعہ مکتب میں وسیلے کا احترام ہے۔ ہم رسول کو پوسٹ مین نہیں مانتے، اللہ کی حجت مانتے ہیں، اللہ کا وسیلہ مانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، قرآن میں حکم آ گیا، اور اللہ کے لیے ہیں اسماء حسنہ، فَادْعُوا بِهَا، تو پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ اب
اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو. اب آپ اپنے اسماء حسنہ ڈھونڈتے رہیے, ہمیں تو وہ مل گیا جو کہہ رہا تھا نحن اسماء اللہ الحسنى. یہ علی ابن ابی طالب نے کہا ہے, یہ علی کے بیٹوں نے کہا ہے, یہ 14 ہی اسماء حسنہ ہیں جن کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیے میقاتنا, اور کہا انا نحن, ہم موت دیتے ہیں, ہم لکھتے ہیں کہ یہ کیا کر چکے ہیں اور یہ کیا کرنے والے ہیں, اور ہم نے گن کے سب کچھ امام مبین میں رکھ دیا ہے, ہم نے گنا ہے. اسی طرح سے کہا کہ اے موسیٰ جب ہم سے ملاقات کو آئے, آگے آیت پڑھتی ہے اور کہا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا, رب نے کلام کیا. اللہ اکبر. اب یعنی کہ کلام وہ کرے گا, کلام وہی کر رہا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن لسان تو کوئی نہ کوئی بن کے آ رہا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو لسان بن کے آ رہا ہے. جب رسالت میں آپ معراج پہ اس سے بات کریں تو لہجہ علی ہوتا ہے, تو وہ ان کی معراج تھی, موسیٰ کی معراج دور تک ہے, لیکن لہجہ وہی ملے گا آپ کو. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. اب موسیٰ نے تھوڑی سی جرت کی, کہا ربی, اے میرے رب, ارینی, مجھے دکھا. ارینی, رعا کی منزل ہے, ارینی کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا, رویت جسے کہتے ہیں. آپ تو آ رہے ہیں وہاں سے جہاں پہ رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے. رویت ہلال کمیٹی جو ہے قلب سے نہیں دیکھتی چاند کو, یا شاید دیکھتی ہے, پتہ نہیں قلب میں کون رہ رہا ہے, کس کے کون سی گورنمنٹ رہ رہی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا دن آ رہا ہے. لیکن رویت تو وہ ہے جس سے چاند نظر نہیں آتا, اللہ کہاں سے نظر آ جائے گا. رویت کہا کہ ربی ارنی, مجھے دکھا, انظر الیک. اسی آیت میں اگلا جملہ آیا انظر نظرا کے لیے, نظرا. میں بہت جلدی سے, ویسے تو ان ٹاپکس بہت گفتگو ہو چکی ہے, لیکن 3 جملے, رویت کیا ہے, بصیرت کیا ہے, نظرہ کیا ہے. رویت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو, عیون سے دیکھنے کو, عین سے دیکھنے کو, اور بصیرت قلب سے دیکھنے کو. جو چیز آنکھوں سے نہ دیکھی ہو لیکن قلب بصیرت سے دیکھ لی ہو, جو بصیرت قلب میں ہو اور جو تمنا ہوتی ہے کہ اب یہ رویت میں آ جائے. قلب میں تو ہے, آنکھوں سے نہیں دیکھا ابھی, یہاں سے دیکھ لیا, لیکن تمنا ہے یہاں سے دیکھیں. جو بصیرت میں ہو اور تمنا ہو اسے رویت سے دیکھنے کی, اس تمنا کو انتظار کہتے ہیں. اس لیے انتظار میں بھی نظرہ ہی ہے, یعنی جس کے قلب میں امام آ چکے ہیں وہی انتظار کر رہا ہے, وہی انتظار کر رہا ہے کہ مولا قلب بصیرت سے تو آپ کو دیکھ لیا ہے, لیکن اب چاہتے ہیں رویت سے بھی دیکھ لیں, اور اس کیفیت کو انتظار کہتے ہیں, اس قوت کو نظرہ کہتے ہیں. تو انتظار میں جو بےتابی ہے, عربی میں کہتے ہیں انتظار موت سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ جس کا چہرہ آشکار ہو چکا ہو قلب میں, اب جی تو چاہتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیں, اور وہ ہوگا انشاءاللہ. قریب تو ہے وہ وقت ظہور کا, بہت قریب ہے, اور نہ بھی ہو تو ہمیشہ کہنا یہی چاہیے کہ قریب ہے, کیونکہ ہر لمحے انتظار کرنا چاہیے, ہر لمحے. تو کہا کہ انظر الیکا, یعنی کہ اے میرے رب ارنی انظر الیکا, یہاں سے تو دیکھ لیا ہے, اب یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں. انظر الیکا. اللہ کا جواب آیا لن ترانی, کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ کافی نہیں تھا, بات تو پہنچ گئی, جو مضمون تھا مکمل ہو گیا, جو ٹاپک تھا وہ سمجھا دیا, اب آگے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ نے کہا کہ اے میرے معبود تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل کے علماء بھی ہیں, اور کلمہ ربہ, رب کا کلام آ رہا ہے, وہ سن رہے ہیں. رب کہہ رہا ہے لن ترانی, یہ آواز آئی ہے. جب یہ آواز آئی ہے تو پھر کافی تھا, آیت یہاں پہ رک جاتی, آیت نمبر 143 کا نشان آ جاتا, بات ختم ہو جاتی. لیکن اللہ نے بھی کہہ دیا لیکن, ولیکن کا مطلب لیکن, ولیکن انظر الی الجبل, لیکن انظر نظرہ کرو جبل کی طرف,
ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن ذرا اشتیاق تو رکھو مشاہدہ کا, ملاقات کا. ذرا شوق پیدا کرو اپنے قلب میں. انظر الی الجبل, جبل کی طرف دیکھتے رہو. جب تم دیکھتے رہو گے جبل کی طرف, انظر الی الجبل, کہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ, اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے, اگر ٹھہر جائے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ تَرَانِی, تو پھر تم نے مجھے دیکھ لیا. تو بالکل ایک کنڈیشن آ گئی, اب ایک فارمولا آ گیا ہے. یہ اف دین اسٹیٹمنٹ ہے. جو آئی ٹی کے پروگرامنگ کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ اف دین کس پہ چلتی ہے شاید, آئی ڈونٹ نو. میں تو بات کر رہا ہوں جو میں نے بیسک کوڈنگ سیکھی تھی 6th گریڈ میں, اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم, تو آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن اف دین کے اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اف دی ماؤنٹین اسٹیز ان پلیس دین یو ہیو سین می, اینڈ اف اٹ ڈزنٹ اسٹے ان پلیس then you haven't seen me. اللہ اکبر. تو بات ختم ہو گئی. چلے اب پہاڑ جو, اب آگے تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ بس پہاڑ ایک دم سے ریزہ ریزہ ہو گیا, لیکن یہ نہیں کہا. کہا وَلَمَّا, اور جس وقت, بتائیے پھر سے وقت آ گیا, پھر سے وقت آ گیا. جب پھر سے وقت آ گیا تو اب بات توحید کی تو نہیں ہو رہی. ارے ہاں مجھے یاد آ گیا, ایک جملہ رہ گیا تھا. میں توحید کی ڈیفینیشن دینا چاہ رہا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ اسٹیپ کیجئے میرے ساتھ. واحد, ون, احد, ونس. توحید کا مطلب یونٹی ہے. میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا, میں نے اپنی لغت نہیں لکھی ہے, یہ تو ہر ڈکشنری میں آپ کو, ہر ٹرانسلیشن میں آپ کو مل جائے گا. یونٹی, یونیفیکیشن, یونٹی, اتحاد. یونٹی کا مطلب کیا ہے؟ یونٹی اور ونس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ونس وہ اسٹیٹ ہے جو انچینجبل ہے, لیکن یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزیں جب مل کے ایک ہو جائیں اسے یونٹی کہتے ہیں. اللہ, مختلف. اب پریشانی تو ہوگی, مجھے بھی ہوگی, اگر آپ کو ہوئی ہے تو آپ تفکر کر رہے, پریشانی ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ توحید میں مختلف چیزیں مل جاتی ہیں تو توحید مکمل ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ اس کی ذات میں کوئی شامل نہیں ہے, اس کی شان میں کوئی شامل نہیں ہے. وہی معبود ہے, وہی مسجود ہے, بے شک وہی 14 کا بنانے والا ہے, وہی ان کا خالق ہے, ان کا رازق ہے, سجدہ اسی کو ہے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ 3 چیزیں, یا 3 تو میں نے کہہ دیا, میں نے ہنٹ دے دیا آپ کو, ہنٹ تو میں نے دے دیا, لیکن کچھ چیزیں مل رہی ہیں, اور جب مل رہی ہیں تو توحید اللہ نہیں, اللہ کی ذات کی بات نہیں کر رہا میں. توحید جو آپ کا پہلا اصول دین ہے نا, اس کی بات کر رہا ہوں. توحید اللہ وحدہ لا شریک لہ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اتنا پیور ہے. اور اس کی پیورٹی وہی جانتے ہیں جو علی سے جنہوں نے دین لیا ہے, جو نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہیں, جو کتاب توحید پڑھنے والے لوگ ہیں شیخ صدوق کی, ان کو معلوم ہو توحید کتنی خالص ہے, کتنی خالص ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اس سے. اب اس نے تو اگر ہم ملا دیں تو شرک ہو جائے گا, ہم نہیں ملا سکتے اس کے ساتھ کچھ, لیکن اگر وہ خود کچھ شامل کر لے, اگر وہ خود کہہ دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تو ولایت جو ہے یہ توحید کا اصل مظہر ہے. اور ولایت اللہ کی, رسول کی اور علی کی جب ملتی ہے تو اسے یونٹی کہتے ہیں. یہ یونٹی ہے, اس لیے ہر چیز اس یونٹی سے ہی پھیلی ہے. سب کچھ بنا اس یونٹی کی وجہ سے, سب کچھ کو پلٹ کے جانا اس یونٹی کی طرف ہے. یہ یونٹی ہی اصل ہے. تو کہا کہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, اگر اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے. اب اگلا جملہ آیا شاہ جی, کہا وَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, اور جب اس کے رب نے تجلی کی. دیکھیے تجلی پہ غور کیجئے گا. تجلی کا مطلب کوئی چیز, میں مشکل تو نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تجلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز مینیفیسٹ ہو, آشکار ہو, دکھائی دے. پہلے نہیں دکھائی دے رہی تھی, اب چمک کے سامنے آ جائے. تجلی کے لیے ضروری ہے کہ رویت ہو, ورنہ تجلی نہیں ہوتی. دیکھیے تجلی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں تھا یہاں پہ, کیا ضرورت تھی تجلی کہنے کی, لیکن کہہ دیا. آپ جا کے انگلش ٹرانسلیشنز دیکھ لیجئے گا, اردو تو چھوڑ دی, انگلش. کہا and when his Lord manifested,
مینیفیسٹ کا مطلب تو پتہ ہے. دیکھیے بعض چیزیں جو ہے نا انگلش میں آتے ہیں نا تو وہ غلو کا عنصر کم ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ نہیں اب ذرا بڑی سائنٹیفک بات ہو رہی ہے, اس لیے میں سہارا لیتا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے نا وہ میری ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ میں کچھ اور بنا دوں اور مولا کچھ اور کہہ رہے تھے, قرآن کچھ اور کہہ رہا تھا. نہیں, توحید کو خالص رکھنا ہے, وہ ہے یقیناً بے شک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ہمیں کوئی شک نہیں. امام نے یہی تو کہا کہ تم مانو کہ وہ ہمارا بنانے والا ہے, اس کے بعد تم ہمارے بارے میں جو بھی کہو گے تم ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے مولا؟ کہا سلمان تمہاری عقل خلق نہیں ہوئی تھی جس وقت ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تمہاری عقل خلق نہیں ہوئی تھی. جو چیز بعد میں آتی ہے وہ نہیں سمجھ سکتی, نہیں سمجھ سکتی. چیٹ جی پی ٹی ہمیں سمجھ سکتی ہے کیا؟ اللہ اکبر, یہی تو زمانہ ہے نا, عجیب دور ہے. آپ دیکھیے چیٹ جی پی ٹی, اور آپ کو معلوم ہے نوجوانوں یاد دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ کوئی بات کرو تو بعد میں آ کے مومنین کہتے ہیں کہ کیا آپ ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو آج استعمال کیا ہے چیٹ جی پی ٹی, میں تو اکثر استعمال کرتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں اٹس سرچ انجن آن اسٹیرائڈس, بیسیکلی ایک سپر سرچ انجن. کام کی چیز ہے لیکن آپ بلائنڈ فیتھ نہیں رکھ سکتے اس پہ. مسئلہ کیا ہے چیٹ جی پی ٹی کا؟ اور میں نے کہا تھا کسی موقع پر کہ اگر آپ اس کی ڈائلاگ باکس میں دیکھیں تو جو لیٹر لکھے ہوئے ہیں, جو ورڈز جو لکھے ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ Ask me anything. Ask me anything لکھا ہوا ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے جس نے بھی کہا ہلاک ہو گیا. یہ بلکہ آئمہ نے بھی نہیں کہا. آئمہ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے؟ کہا یہ دعویٰ صرف ہمارے جد امیر المؤمنین کو سچتا ہے. سنونی سنونی قبل ان تفتدونی. تو اسی لیے اب آپ ایک صلوات پڑھیں. And when his Lord manifested, یعنی کوئی تو تجلی آئی نا, اور جو تجلی آئی وہ مینیفیسٹ تھی. اور مینیفیسٹ کا مطلب ہی جو چیز سامنے بالکل ظاہر ہو جائے, برہان کی طرح آ جائے. کچھ نہ کچھ تو چمکا تھا اس طور پہ. کہا وَجَعَلَهُ دَكَّا, اور اس کو کر دیا. یعنی مینیفیسٹ بھی ہوا اور ایسا کاز تھا جس کا افیکٹ بھی ہوا. اور افیکٹ کیا تھا کہ ذرے ہو گئے پہاڑ کے. جب ذرے ہو گئے پہاڑ کے تو کہا, اس کے بعد کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. یہاں پہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے ٹرانسلیشن میں, اور کہا جاتا ہے and Musa fell unconscious, بے ہوش ہو گئے. گر کے موسیٰ بے ہوش ہو گئے. دیکھیے خرہ کا مطلب گر گئے, ٹھیک ہے, پہاڑ سے گرے. اور صاعقہ کا مطلب انکانشیسنس نہیں ہے. دیکھیے نبی کے لیے تو یہ جملے آئے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو سوتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کرتا. نبی آنکھیں بند نہیں کرتا. کیوں مولا؟ کیونکہ نبی کبھی غافل نہیں ہوتا, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. نبی سوتا بھی ہے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. تو نبی انکانشیس نہیں ہو سکتا. ہم اس مکتب سے نہیں ہیں کہ سمجھے کہ نبی پہ غش طاری ہو گیا, نبی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے, نبی پہ ہذیان ہو گیا نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. نہیں, صاعقہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اس کی انگلش پھر سے میں کیا کروں, اس کے انگلش سینونیمز بڑے حسین ہیں. کہا اسٹانشڈ, کہا سٹنڈ, یعنی کہ بالکل جو ہے حیرت میں, موسیٰ حیرت میں. اور جو سب سے اچھا مجھے سینونیم ملا نا اس کے لیے لغت میں, وہ ملا تھنڈر سٹرک. تھنڈر سٹرک, کبھی بجلی گرتی ہے تو فریز ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پہ. یہ وہ حیرت کی منزل ہوتی ہے کہ جب آپ کو چاہت ہو کہ کوئی قلب میں آ جائے, قلب میں آ جائے. دیکھیے ایک عجیب منزل ہے کہ جس پہ کوئی آپ کے قلب میں آتا ہے. اب ایک ہے علم, ایک ہے معرفت, ایک ہے ادراک. علم کا تعلق جو ہے وہ اسماء سے ہے. بھی دوست تو نہیں ہے نا, آپ آمادہ تھے نا, آپ کو اندازہ تو تھا کہ یہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, سیٹرڈے ہے اور میں 2 گھنٹے سویا ہوں, ہوپفلی آپ لوگ ٹھیک ہیں. اور آپ کا جو سکوت ہے وہ تفکر کا سکوت ہے.
اب کہا کیا؟ اللہ اکبر. وعلم آدم الاسماء کلھا. اور میں کیا کروں شاہ صاحب کے پاس میں آتا ہی ہوں کم ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سال کا سارا جو ہے نا، ایک سال کا مطالب ایک دن میں ہو جائیں. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی تھنڈر سٹرک ہو جائے نا، دیکھیے میں نے تھنڈر سٹرک یا تو اس مومن کو دیکھا ہے جو علی کے فضائل پہ حیرت میں ہوتا ہے، یا موسیٰ کو دیکھا ہے جو تجلی پا کے تھنڈر سٹرک ہو گئے. اللہ اکبر. اب کہا کہ یا علی علم. وعلم آدم الاسماء کلھا. اور آدم کو علم دے دیا اسماء کا. یہ علم ہے. علم کیا ہے؟ اسم ہے. یعنی کہ علم کیا ہے کہ اس میں پانی ہے، تو یہ پانی کیا ہے؟ الماء ہے. تو الماء اس کا اسم ہے. تو ہم نے کہا دس از واٹر. یہ نالج ہے، یہ علم ہے، معرفت نہیں ہے. کہا معرفت کیا ہے؟ معرفت ہے اس کے معنی تک پہنچنا. جب آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، میننگ پتہ چل جائے. تو مولا سے پوچھا، ہشام نے پوچھا امام سے، اور کسی اور سے نہیں، امام صادق الصلاۃ والسلام علیہ سے پوچھا مولا یہ معنی کیا ہے؟ کہا ہشام یہ الماء جو ہے اس کا اسم ہے، اس کا معنی یہ ہے جو پیاس بجھا دے. اگر پیاس بجھ رہی ہے تو پانی ہے. اس لیے آپ کوکا کولا پیتے ہیں، 99% واٹر ہے، لیکن آپ پانی نہیں کہتے. پانی نہیں کہتے کیوں؟ پیاس بجھے گی نہیں اس سے تو پیاس بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ معلوم ہو گیا ضروری ہے کہ معنی تک پہنچے تبھی مقصد ملتا ہے. اس لیے کہا ہشام کبھی اسم کی عبادت مت کرنا، معنی کی عبادت کرنا. اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک تم اس کے معنی تک نہیں پہنچو گے. معنی کی عبادت ہوتی ہے. کہا معنی کو اگنور کر دیا، تم صرف اسم میں رہ گئے تو تم نے معنی کا انکار کر دیا. کہا ہشام معنی کا جو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. اگر تم نے اسم اور معنی دونوں کو ایک کر دیا تو تم مشرک ہو گئے. جب تم نے اسم چھوڑ کے معنی کی عبادت کی، معنی کی، تب تم موحد ہو. اللہ اکبر. تو کس طرح سے معلوم ہو گیا اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، معنی تک پہنچنا ضروری ہے. معنی تک پہنچنے کو معرفت کہتے ہیں. جب تک معرفت نہ ہو، آپ مجھے بتائیے کہ جس امت کو معرفت کی ڈیفینیشن ہی نہ معلوم ہو، علی کا مکتب چھوڑ دیا، یہی تو ہوا. اس لیے علی نے کہا تھا اول الدین معرفتہ، اول دین ہی معرفت ہے. The first and foremost in religion is معرفت. The first step is معرفت. The last step is معرفت. Purpose is معرفت. امام حسین نے کہا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ. اللہ نے عباد کو خلق ہی نہیں کیا سوا اس کے لیے کہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ. جس نے اس کی معرفت حاصل کر لی اس نے عبادت کر لی. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِي مَا سِوَا. اور جس نے اللہ کی معرفت کے ساتھ عبادت کر لی وہ مستغنی ہو گیا کہ اب کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کی عبادت کرے. یعنی آزاد کر دیتی ہے اللہ کی معرفت. حسین آزاد ہی تو کرنے آئے تھے کربلا میں. یہ معرفت تھی حر کی جو 10 قدموں میں نار سے نور تک پہنچ گیا، جہنم سے جنت تک پہنچ گیا. LA کہلاتا بریکٹس میں علیہ السلام. آج تک ہر حسین کا چاہنے والا حر کو سلام ہے. ہماری جان قربان اس پر. معرفت رکھ لی تھی، معرفت. اور اس لیے کہا کہ معرفت معنی تک پہنچنا ہے. فرشتوں کو معرفت نہیں کرائی تھی، علم تھا ان کے پاس. کہا کہ وَعَرَضَهُمْ ہم نے آدم کو علم دیا اسماء کو، فرشتوں کو نام دکھائے. یعنی انہوں نے نام دیکھے، لکھا ہوا تھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ نام فرشتوں نے پڑھے تھے. جو صرف پڑھ کے گزر جائے وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، جو ان نام کو دیکھ کے توحید تک پہنچ جائے اسے ابو البشر خلیفۃ اللہ حضرت آدم کہتے ہیں. اور اس لیے کہا اے آدم تم بتاؤ ان کو یہ نام. تو آدم نے کہا ہذا محمد و انت المحمود. محمد اسم تھا، ظاہر تھا، سامنے نور کی صورت میں تھا. محمود غیب تھا. اسم علم ہے، علم ظاہر ہے. معرفت معنی ہے، معنی غیب ہے. جو ظاہر سے غیب تک پہنچا دے اسی کو تو معرفت کہتے
کہتے ہیں. اسم زبان پہ آ جاتا ہے, اسم ہاتھ سے لکھا جاتا ہے, اسم پڑھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, لیکن معنی قلب میں آتا ہے. معنی قلب میں جو تصویر بنے اسے معنی کہتے ہیں. ادراک کچھ اور ہے, ادراک معنی سے بلند چیز ہے. اس لیے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم ادراک نہیں رکھ سکتے بنت رسول کا, تم ادراک کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے مجھے معلوم ہو گیا یہ پانی ہے, اس کا نام پانی ہے, بچپنے میں الماء کہہ دیا تو یہ اسم ہے, یہ علم ہے. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس کا معنی یہ ہے یہ پیاس بجھا دیتا ہے تو یہ معرفت ہو گئی. جب میں نے اس کو پیا اور وہ لطف محسوس ہوا اور وہ تشنگی کم ہوئی, اب میں ادراک کی منزل پہ آ گیا. اسے ادراک کہتے ہیں. ادراک محسوس ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. ادراک آتا ہی معرفت کے بعد ہے. علم پہلی سٹیج, پھر معرفت, پھر ادراک. عجیب منزل پہ رکھ دیا جناب سیدہ کو کہ جب توحید نے اپنی بات کی, رسول کی بات کی اور علی کی بات کی, کہا تم معرفت نہیں رکھ سکتے, معرفت نہیں رکھ سکتے. لیکن جب سیدہ کی بات کی, کہا وما ادراک ما ادراک, تم درک کر ہی نہیں سکتے, بھول جاؤ, چھوڑ دو, نہیں محسوس کر سکتے کہ ان کی عظمت کیا ہے, شان کیا ہے, کس مقام پر ہے. ما ادراک, نہیں محسوس. پانی پی لیا, سکون ملا, اس سے کیا کہتے ہیں؟ معرفت. معاف کیجیے, اسے کہتے ہیں ادراک. ٹیسٹ کر رہا تھا میں آپ کو, بالکل صحیح. ایک صلوات پڑھ دیجیے. آواز بلند تر صلوات. مومنین پہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا, اس لیے میں ہمیشہ بیٹھتا ہوں ٹائمر لگا کے, کیونکہ مجھے ذکر علی کا کرنا ہوتا ہے, اور علی رہتا ہی وقت کے باہر ہے. جو وقت کے باہر ہو, اللہ اکبر. یہی تو فزکس کہتی ہے, میں جھوم جاتا ہوں. فزکس کہتی ہے, عجیب بات ہے. فزکس سے پوچھا کسی نے کہ اگر آپ سپیڈ آف لائٹ پہ چلنے لگیں تو ٹائم کے ساتھ کیا ہوگا, تو فزکس کہتی ہے کہ ٹائم رک جائے گا آپ کے لیے. کہا اچھا. کہا اگر آپ ٹائم سے بھی زیادہ فاسٹ جانے لگیں تو پھر کیا ہوگا, کہا پھر آپ کے لیے فیوچر, پاسٹ اور پریزنٹ ایک ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ مجھے یاد آیا کوئی کوفے میں ہے, کسی نے کوفے سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں. علی جب گزشتہ بات کرتا تھا صدیوں پرانی, کہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں. جب آنے والے قیامت کی بات کرتے تھے کہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں. جس کے لیے پاسٹ, فیوچر, پریزنٹ ایک ہو جائے, ضروری ہے نا وہ سپیڈ آف لائٹ سے آگے ہو, ضروری ہے. اسی کو تو یہی تو ثابت ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے معراج میں کنڈی ہل رہی ہے, نہ جانے کیا کیا کر کے واپس بھی آ گئے. یعنی کہ جہاں وہ گئے ہیں اس کے لیے روشنی کو پہنچنے کے لیے بھی ملینز آف ایئرز چاہیے, ملینز آف ایئرز. تصور سے باہر ہے, تصور سے باہر ہے. اب کہا کہ صاعقہ, یعنی کہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سٹنڈ, تو کچھ تو محسوس کیا تھا نا قلب میں, یعنی کہ کچھ نہ کچھ ادراک تو ہوا نا قلب میں. جب وہ چیز قلب میں آ گئی تو موسیٰ کو افاقہ ہوا. کہا ولما افاقہ, کہا جیسے افاقہ ہوا, قال سبحانک, یہ اللہ کے لیے کہا سبحانک, تو سبحان ہے, نہ تو تجلی میں آتا ہے نہ تو طور پہ آتا ہے. سبحان کا مطلب پاک ہے. کس چیز سے پاک؟ یہ کون سی نجاست سے پاک ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے لیے سبحان کہا جا رہا ہے, یہ کون سی تعریف ہے؟ نجاست سے پاک کو تو طاہر کہتے ہیں. سبحان کس چیز سے پاک ہے؟ جو آپ کے علم سے پاک ہو, فہم سے پاک ہو, ادراک سے پاک ہو, معرفت سے پاک ہو, جو کہ تصور سے پاک ہو, جو کہ تجلی سے پاک ہو, ہر چیز سے, وقت سے پاک ہو, زمانے سے پاک ہو. سبحان, بس جتنا آپ کا علم ہے اتنا ہی وہ سبحان ہے, جتنی آپ کی معرفت ہے اتنا وہ سبحان ہے. اب کس منزل پہ موسیٰ نے اپنے قلب میں اس نور کو
جذب کر کے، ظرف موسیٰ بھی تو چاہیے اس نور کو جذب کرنے کے لیے. جب موسیٰ نے جذب کر لیا، سبحانک، تو سبحان ہے، تبت الیک، میں تیری طرف ہی پلٹتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ہی پہلا مومن ہوں، میں ہی پہلا مومن ہوں. یعنی معلوم ہوا کچھ نہ کچھ قلب میں آیا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ نے کہا کہ میں ہی مومن ہوں. مومن کہتے اس کو ہیں جس کے پاس ایمان ہو. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، یا علی حبک التقوی والایمان، اے علی آپ کی حب. تو مان لیجئے یہ نور حب علی تھا جو چمکا تھا، جو موسیٰ نے اپنے قلب میں محسوس کیا. اس قلب کا کمال ہی یہ ہے، دیکھیے آپ کا چہرہ اور آپ کا جو قلب ہے نا، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ چہرہ بھی ایک سمت رکھتا ہے، ایک ہی سمت رکھتا ہے چہرہ، اور آپ ہر وقت ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں. اور یہ جو سمت ہے نا، کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ فَهُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر چہرے کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑ جاتا ہے. اس مڑنے کو مولیہا کہا، یہی تولا ہے. یعنی جب آپ کا چہرہ کسی کی طرف پلٹ جائے اور دیکھنے لگے، اسے تولا کہتے ہیں. جب آپ کا چہرہ کسی سے ہٹ جائے، اسے تبرا کہتے ہیں. تو مان لیجیے نا، جب رسول نے اپنا چہرہ پھیرا کسی سے، یہ برات تھی، یہ اللہ کی تھی. دیکھیے جو کرتا ہے صرف اللہ کے حکم سے کرتا ہے، یہ تو قرآن نے کہا نا. تو مان لیجیے ان پہ تبرا اللہ خود کر رہا تھا، اور ظاہر رسول کے پلٹنے سے ہوا. آپ کا قلب بھی ایسے ہی ہے. آپ کے قلب کا کمال یہ ہے کہ یہ تولا کرتا ہے، تبرا کرتا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرے حبیب سورہ بقرہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تقلبا، تم موڑتا ہے اپنے چہرے کو، وجهک فی السماء، موڑنے کو قلب کہتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے وہ جو دلوں کو موڑ دیتا ہے، ہمارے دل کو دین کی طرف موڑ کے رکھ. آپ کا قلب جب ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسی پاور کو تو اٹینشن سپین کہتے ہیں، توجہ کہتے ہیں. یعنی کمال مومن کا یہ ہے کہ اپنے قلب کو ہر وقت ایک ہی ڈائریکشن میں رکھے، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. تو جب قلب آپ کا ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، کبھی وہ اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جو علی کے خلاف بولے وہ بھی ٹھیک ہے، جو علی کے حق میں بولے وہ بھی ٹھیک ہے. قلب آپ کا ہر وقت حجت خدا اپنے امام العصر کی طرف ہونا چاہیے. اور جس کا قلب کہیں اور دیکھ رہا ہو، چہرہ کہیں اور دیکھ رہا ہو، اسے منافق کہتے ہیں. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا قلب اور چہرے کی ڈائریکشن ایک ہی ہو، ایک ہی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو وہ تو نظر آنے والا نہیں ہے، لیکن معلوم ہو گیا کہ اسم اس کا ہے، بے شک اس کا اسم ہے، لیکن معنی معرفت ہے، معنی معرفت ہے. یعنی معلوم ہو گیا کہ اسم تو وہ ہے، لیکن جب تک علی کی معرفت نہ ہو تم معنی تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی کہ علی کی معرفت ہی معنی اسماء اللہ ہے. اور جب حب علی قلب میں محسوس ہو، اس سکون کو ادراک کہتے ہیں، اس سکون کو ادراک کہتے ہیں. اور مومن ہمیشہ سکون میں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی دنیا میں. جو بھی ہو جائے مومن کبھی ٹینشن نہیں ہوتا. کوئی پریشان، کیا پریشانی ہے؟ علی ہے نا. کس بات کی ٹینشن ہے؟ قبر کی ٹینشن ہے. لو قبر میں ہی تو علی ملیں گے، اسی کا تو اشتیاق ہے. یعنی کہ جہاں علی سے ملاقات ہو گئی اسی کو تو معراج کہتے ہیں. رسول ملے تو معراج ہے، موسیٰ طور پہ ملے تو معراج ہے. رسول کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے مومن کے لیے اللہ اکبر. یعنی کہ کیا شرف بخش دیا، کیا شرف بخش دیا. علی خود آ رہے ہیں، علی خود آ رہے ہیں. قبر تک تو پہنچو. فخران علیک موسیٰ انکا بالواد المقدسی طوا، اپنے جوتے اتار کے آؤ موسیٰ، علی سے ملاقات کرنی ہے. تو اے مومن تمہارا جسم بھی مثل نالین ہے، جسم کو اتار دو، قبر میں لیٹ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی، معراج ہو جائے گی. اور جب دیکھو گے نا تو یہ آخری جملہ یاد رکھیے گا،
بس آخری جملہ، زحمت تمام، اگر میں آپ کے اذہان پہ بوجھ بنا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن نیت یہی تھی کہ بس جتنا پہنچا سکوں پہنچا دیں، کیونکہ بلغ کا حکم ہے، پہنچا دو پہنچا دو۔ اور جو غدیری ہیں نا وہ آج تک وہی پہنچا رہے ہیں۔ اور جب امام سے کہا نا کہ اچھا اللہ قیامت کے دن قلب سے نظر آئے گا، اور کیا کبھی پہلے دیکھا ہم نے؟ کہا تم نے یوم العصر میں نہیں دیکھا تھا لستو بربکم؟ کہا اچھا، کہا کہ کسی اور موقع پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ یوم العصر میں دیکھ لیا وہ تو عرش کی باتیں، دنیا سے پہلے کی باتیں، قیامت دنیا کے بعد کی باتیں۔ تو کہا دنیا کے بعد بھی دیکھ لیں گے، دنیا سے پہلے بھی دیکھ لیا، کیا دنیا میں نہیں دیکھ سکتے مولا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت امام، اللہ اکبر، کیا دیکھ نہیں سکتے؟ اس وقت جو امام نے جواب دیا، ایک صلوات کہا اولستو، اچھا یہ کتاب توحید شیخ صدوق، شیخ صدوق ہمارے کتبہ اربعہ کے مصنف ہے، ہمارے سینئر موسٹ علماء میں سے جنہوں نے دین کی ہماری کتابیں لکھی ہیں۔ کلینی، صدوق دوسری بڑے نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتاب توحید میں شیخ صدوق نے نقل کیا، امام نے اس وقت یہ جواب دیا کہ اولست تراہ فی وقت کا ہادہ، کیا تم اپنے اس وقت میں دیکھ نہیں رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے امام اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن تم رویت سے مجھے دیکھ رہے ہو امام کہہ رہے ہیں، اور اپنے قلب میں جو محسوس کر رہے ہو نا، جو سکون محسوس کر رہے ہو، جو سکون ہے، بس یہی تو ہے۔ اس سے زیادہ اللہ نظر نہیں آئے گا، اس سے زیادہ نظر نہیں آ سکتا۔ تو معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن دیکھیں گے کسی اور کو، مانیں گے کسی اور کو، یہی تو ہے۔ دیکھا انہوں نے رسول کو، مانا اللہ کو، ملائکہ نے دیکھا 14 کو، مانا اللہ کو۔ میں نے وقت تھوڑا زیادہ لے لیا۔ ہمارے بھائی نے جو سلام پڑھا اس میں ذکر ہوا کہ مدینے میں دوسری بار آگ لگی۔ جب آگ لگائی گئی تو نیت یہی تھی کہ امام کو شہید کر دیا جائے، اور جب بغض و حسد اس انتہا پہ پہنچتا ہے، یعنی یہ 14 ایسے ہیں کہ کوئی دیکھتا ہے تو عاشق ہو جاتا ہے، کوئی دیکھتا ہے تو ایسا بغض و حسد و کینہ کہ کسی طرح سے جتنی تکلیف پہنچا سکتے پہنچا دے۔ غلام امام کا بیان کرتا ہے کہ جس وقت آگ لگی تھی امام کے گھر میں، تو اس وقت میں بھاگ رہا تھا، اور سب بھاگ رہے تھے، سب آگ سے دور جا رہے تھے۔ کہا کہ جو سیدانیاں تھیں، مستورات تھیں، وہ آگ سے دور ہو گئی تھی۔ جب وہ آگ سے دور ہو گئی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کوئی بچہ تو نہیں ہے، کوئی چھوٹے تو نہیں ہے، عجیب ظالم لوگ ہیں یہ۔ جب سیدہ کے در پہ آگ لگائی تھی تو اس وقت 2 چھوٹے بچے اندر موجود تھے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں موجود تھے اس وقت۔ کوئی رحم نہ کیا انہوں نے، یعنی یہ جب ظلم اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے تو بچوں کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب کربلا میں شام غریبہ میں آگ لگا دی تھی خیموں میں، تو اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے جلتے ہوئے خیموں سے باہر آتے تھے، کچھ بچ جاتے تھے، کچھ گھوڑوں کے سمو تلے آ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علی کی 2 بیٹیاں تھیں جو بچوں کی لاشوں کو اٹھاتی تھیں، اور کسی کو گنج شہداء میں لٹایا جاتا تھا، کسی کو سینے سے لگا لیا جاتا تھا۔ کہا کہ غلام کہتا ہے کہ جب آگ لگی اور میں نے دیکھا کہ سب بچ گئے، لیکن مجھے میرے مولا نہیں مل رہے تھے، مولا نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہا میں مولا صادق کو ڈھونڈ رہا تھا اس جلتے ہوئے گھر میں کہ اچانک میں نے دیکھا جہاں آگ کی تپش سب سے زیادہ تیز تھی، اس کے بیچ میں میرے امام بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے حیرت ہوئی، امام وہاں سے ہل نہیں رہے تھے، امام روتے جا رہے تھے اور اپنا سینہ پیٹتے جا رہے تھے۔
چڑھا کے میں آگ میں سے گزر کے امام تک پہنچا. میں نے کہا مولا یہاں سے چلیے, یہ جگہ جلد جل جائے گی. مولا روتے رہے. میں نے کہا مولا کیا بات ہے, آپ کو کیا یاد آ گیا, آپ اس طرح سے رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا مجھے ایک رات یاد آ گئی. اس رات کو خیموں میں آگ لگی تھی. ایک چھوٹی بچی تھی جس کے دامن میں آگ لگی تھی. وہ بچی دوڑتے دوڑتے باہر آئی تھی. جب باہر آئی تو حمید ابن مسلم اس طرح سے لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی حسین کے خیمے سے آگ دامن میں لگی دوڑ رہی ہے. میں پیچھے گیا کہ آگ بجھا دوں, تو اس نے جب مجھے دیکھا اور تیز دوڑنے لگی, لیکن جب اس کا پیر الجھا وہ گری. اس وقت میں پہنچا, آگ جب دامن کی بجھ چکی تھی تو میں نے اس وقت اس سے کہا کہ کیا بات ہے, تم کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت اس نے کہا کہ تم نے مجھ پہ احسان کیا, اگر ایک سوال پوچھوں تو تماچا تو نہیں مارو گے. اس وقت